الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج یعنی 22 فروری 2016 عیسوی مطابق 12 جمادی الاول 1437 ہجری بروز پیر بعد نماز عصر ہم یہاں جمع ہیں پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب کو سننے کے لیے. یہ محفل کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں سجی ہے اور یہ شریعت انفارمیشن کی 617ویں نشست ہے. 617. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہم یہاں مقررین کو کسی عنوان کے لیے پابند نہیں کرتے، بلکہ انہی پر عنوان چھوڑ دیتے ہیں تو وہ حالات حاضرہ کے پس منظر میں عنوان دیتے ہیں جو آپ کے ذریعے، جو آپ کو اعلامیوں کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے پھر یہاں پر پہلے کی محفلوں کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں. آج کا عنوان قیاس شریعت اسلامی کا اہم ماخذ. اب آپ سب واقف ہیں کہ شریعت اسلامی اہل دین کے پاس کس قدر اہمیت رکھتی ہے. حضرات، اتنا سب ہونے کے باوجود یہ بات مسلمہ ہے کہ اس کے جو توضیحات ہوتے ہیں ان توضیحات میں اختلافات پائے جاتے ہیں. اب آپ یہی دیکھ لیجئے، ایک موٹی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. حج کے لیے جمع ہوتے ہیں آپ اور ایک امام کے پیچھے پوری نماز سب پڑھتے ہیں. اب وہ ہماری حیدرآبادی زبان میں 72 فرقے، باہر کیا شمار ہوتا ہے نہیں معلوم، تو 72 فرقوں کی جماعت ایک امام کے پیچھے ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب باہر جاتے ہیں، اپنے اپنے ملک وطن واپس ہوتے ہیں، اپنے علاقوں کو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو کہا جاتا ہے 1.5 اینٹ کی مسجدیں تک الگ ہے ہماری. فلاں مسجد میں فلاں نہیں آ سکتے، فلاں مسجد میں فلاں کے لیے ہے، فلاں مسجد میں. تو یہ حال ہمارا ہے. تو شریعت اسلامی کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب ایسے عنوان کے لیے بہت موزوں ہیں، اس لیے کہ ان کا مطالعہ کافی وسیع ہے اور مجھے چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ ہے. اور پھر یہی نہیں، ہر اتوار کے دن آپ کا جو خطاب ہوتا ہے بنجارہ ہلز پر، تو وہاں پر چاروں طرف سے لوگ محلوں سے کھینچے چلے آتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں. خوش قسمتی ہے پہلے تو یہ کہ عالم دین کی صحبت ہی عبادت ہے، اور ایسی صحبت اللہ تعالی ہم کو نصیب کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. تو میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر صرف پرسوں کے محفل کے بارے میں توجہ دلاؤں گا. کل پرسوں چہارشنبہ 24 تاریخ کو اسی مقام پر اسی وقت محفل اقبال شناسی کی 842ویں نشست ہے اور علامہ اقبال کو شاعر اسلام کہا گیا ہے. اور وہ بھی ایک اتنا اہم عنوان اور اہم مقرر ہیں جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب، بہت بڑے اسکالر ہیں اقبالیات کے، اور ان کا عنوان ہے خلاصہ افکار اقبال. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا اس وجہ سے کہ آج کے مقرر کو ہم کو سننا ہے، اور عنوان تو ایک سمندر کی طرح ہے، وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے ماہر ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری توقعات پہ پورے اتریں گے اور ہم اس سے پورا استفادہ کریں گے. جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى اصحابہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال تعالی: ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. وقال اللہ تبارک وتعالی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، جہاں تک عنوان کا مسئلہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامی کے ماخذ یعنی سورس جہاں سے کہ شریعت اسلامی مستنبت ہوتی ہے، ماخوذ ہوتی ہے، لی جاتی ہے، اس کے بارے میں میری یہ تیسری گفتگو ہے. پہلی گفتگو کتاب اللہ کے سلسلے میں تھی، کیونکہ اسلامی شریعت کا اولین ماخذ، اہم ترین ماخذ وہ قرآن پاک ہے. دوسری گفتگو حدیث نبوی پر تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تشریحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ دراصل اسلامی شریعت کا دوسرا اہم ماخذ ہے. تیسرے نمبر پر میں نے گفتگو کی تھی اجماع پر، جس کے معنی ہوتے ہیں پوری امت کا اتحاد. اس کی تفصیلی تشریح اپنے وقت پر گزر چکی ہے پچھلے ماہ، جبکہ اس ٹاپک پر اور اس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی کہ ساری امت بھی اگر کسی بات پر متفق ہو جاتی ہے تو اس کو شریعت اسلامی کا ایک سورس اور ایک مصدر اور ایک ماخذ قرار دیا گیا، قرآن پاک میں بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوعات قدر علمی اور خشک ہوتے جا رہے ہیں. مجھے بھی احساس ہے کہ یہ تقریر کے موضوعات سے زیادہ تدریس کے موضوعات ہے. کلاس روم میں بیٹھ کر بلیک بورڈ استعمال کرتے ہوئے پڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں. نمبر ایک، اس کے ذریعے سے ہم شریعت اسلامی کی عالمگیری کو سمجھ سکیں، ہماگیری کو سمجھ سکیں. جو لازوال شریعت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی اس کا ہم ادراک کر سکتے ہیں. نمبر دو، بحیثیت مسلمان ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو قانون ہمارے لیے دستور ہے اور اسی دستور کا نام شریعت ہے، یہ شریعت اسلامی کی بنیادیں کیا ہیں، اتنا تو ہم کو معلوم ہونا ہی چاہیے. علم کا سفر جاری رہنا چاہیے، علم میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے. لہذا یہ اسلامی علم کی ایک اہم شاخ اور ایک اہم موضوع، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے ان کا میں انتخاب کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی، استحسان پر ہوگی، مصالح مرسلہ پر ہوگی.
مذہب صحابی پر ہوگی، شرع من قبلنا پر ہوگی انشاءاللہ، اور اس سے بہت ساری دین کی ایسی باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی جس کے ذریعے سے شریعت کی ایسی باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی جس کے ذریعے سے ہم شریعت کے اجتماعی نظام کو، جو کامل نظام ہے، اس کامل نظام کو سمجھ سکیں گے۔ یہ چوتھا مصدر ہے شریعت اسلامی میں، اس کا چوتھا مقام ہے جس کو کہ ہم قیاس کہتے ہیں، جو آج کا عنوان ہے۔ قیاس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قیاس کو سمجھنے سے آپ فقہا کے جو اختلافات، جیسے کہ ابھی ایڈوکیٹ صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ اس کے سبب کو سمجھ سکیں گے۔ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات نعوذ باللہ نفسانی تقاضے تھے، شخصی رائے تھی جس کی وجہ سے امت میں پیدا ہو گئے، اور بعض خاصے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ اختلافات ناواقفیت کا نتیجہ تھے، نادانی کا نتیجہ تھے، ان کو نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ یہ سب ناممکن باتیں ہیں۔ یہ بہت ہی ذی استعداد، جن کی استعدادوں کا ہم آج اندازہ نہیں لگا سکتے، ان ائمہ کے اجتہادات ہیں جو بسا اوقات ایک ایک مسئلے میں سالوں غور کرتے تھے۔ اختلاف کیوں ہو گیا وہ حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور ہم سمجھ سکیں گے کہ ہماری امت کتنی عبقری، جینیہ، ذہین ہے، اور ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ شریعت کی بنیادیں کیا ہیں اور جزویات میں کیوں اختلاف ہوا۔ یہ انشاءاللہ مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قیاس یہ بہت اہم مسئلہ ہے، چوتھا سورس ہے شریعت کا۔ اس کی اگر لفظی تشریح کرے تو اس کے معنی ہوتے ہیں گیس کرنا، اندازہ لگانا، اور عربی میں بھی لغوی اعتبار سے اس کا استعمال ناپنے کے لیے ہے۔ قاس الارض کہتے زمین ناپی اس نے، قاس الثوب کپڑے کو ناپا اس نے۔ لیکن شریعت اسلامی میں قیاس کا ایک خاص مفہوم ہے، اور وہ جو خاص مفہوم ہے شریعت اسلامی میں، اس کی میں بہت آسان لفظوں میں تشریح کرنے کی کوشش کروں گا کہ قیاس کہتے ہیں ایک ایسے مسئلے کے سلسلے میں جس کا شرعی حکم وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اور ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا جس کا شرعی حکم موجود نہیں ہے، تو جس مسئلے کا شرعی حکم موجود نہیں ہے اس کی علت، سبب، ریزن، علت، اس کو پکڑ کر جس مسئلے کا شرعی حکم موجود ہے اس سے الحاق کر دیا جائے، اس سے جوڑ دیا جائے، اس کی روشنی میں اس مسئلے کا حکم معلوم کیا جائے۔ بتائیے اگر یہ قانون نہ ہوتا شریعت اسلامی کا تو شریعت اسلامی کے وہ مسائل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پیش آئے وہ محدود ہیں، وہ محدود ہیں، ان کو آپ کاؤنٹ کر سکتے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور انسانی زندگی کے مسائل لامحدود ہے، لامتناہی ہے، ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ ہر روز ایک نیا مسئلہ آتا ہے، ہر روز ایک نیا مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو میں نے جو آیتوں کی تلاوت کی اس میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارے لیے دستور حیات ہم نے اسلام کو بنا دیا، اسلامی شریعت کی زندگی بسر کرو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اسلامی نظام کو چھوڑ کر دوسرا نظام اگر اپنی زندگی کے لیے تجویز کرو گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں تم گھاٹے سے دوچار ہو جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت اسلام کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے قبول کیا کہ اسی پہ زندگی بسر کرو۔ جب اللہ کا دین مکمل ہے اور یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں حجۃ الوداع میں، اس موقع پر جب کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما کر جبل نور پر تشریف فرما تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیے جبل رحمت پر تشریف فرما تھے. اب آپ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ آخری زمانہ ہے. حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے ربیع الاول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بگڑتی چلی گئی اور آپ کی وفات ہوئی. تو یہ آخری زمانے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دین تمہارے لیے مکمل ہے. اب جب دین مکمل ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ایروپلین پر نماز پڑھنے کا مسئلہ پیش آیا تھا، نہ ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہونے میں کیا مصیبتیں پیش آتی ہیں اور کیا احکام ہوتے ہیں سفر کے، یہ پیش نہیں آیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاغذ کی کرنسی نوٹ رائج نہیں ہوئی تھی. نوٹوں کا کیا مسئلہ ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، مسئلہ نہیں پیش آیا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ 2-3 مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ تو پھر یہ مسائل کا انبار ہے. تو یہ مسائل کا حل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو آپ کیسے کہیں گے کہ پھر دین مکمل تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادیں بیان فرما دی تھی اور ان بنیادوں سے نتیجہ اخذ کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. لہذا وہ کیا بنیادیں ہیں وہ آپ کو اندازہ ہوگا قیاس کے ذریعے سے. قیاس کی تشریح کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا حادثہ جس کا شرعی حکم موجود نہیں ہے، اس کا حکم تلاش کیا جائے ایک ایسے مسئلے کے ذریعے سے جس کا شرعی حکم پہلے سے موجود ہے. لہذا اس کے لیے سب سے پہلے علت تلاش کی جائے جو دونوں میں مشترک ہو سکے. یہ پورا عمل شریعت اسلامی میں قیاس کہلایا جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ خیبر کے یہودیوں کی خبر لیجئے، تو بہت سازش کر رہے تھے اور بہت ہی اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے، گھیر لیا آپ نے. اور پھر اسی طرح یہودیوں کے اور بھی قلعے تھے، بنو قریظہ اس پہ بہت مشہور تھا، بنو نذیر بہت مشہور تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قلعوں کو ٹائٹ کیا تو بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک جج کو مقرر کیا. جج نے ایک فیصلہ کیا کہ جتنا سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہو لادو اور لے کر چلے جاؤ. وہ جج انہی کا نمائندہ تھا، مسلمانوں کا نمائندہ نہیں تھا. وہ بڑی تفصیل ہے سیرت کی، میں اس کو یہاں پہ محسوس کر رہا ہوں. تو جب وہ اپنے سامان کو اپنے اونٹوں پر لاد لاد کر لے جا رہے تھے تو جو چیزیں بچی ہوئی تھی اس میں انہوں نے آگ لگا دی تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا کہ خود اپنی دولت کو آگ لگا کر کیسے راہ فرار اختیار کر رہے تھے. ذرا دیکھو اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، لہذا اس قصے سے عبرت پکڑو. اس کے معنی کیا ہوئے؟ وہ قصہ تو میری اور آپ کی زندگی میں نہیں پیش آئے گا. نہ قلعہ ملے گا وہ یہودیوں کا، نہ نعوذ باللہ ہم ایسی حکم عدولی کریں گے اسلام کی، نہ اپنی جائیداد کو آگ لگائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اس طرح کے واقعات اگر ہوں تو اللہ کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو. فاعتبروا، لہذا اس سے عبرت پکڑو. معلوم یہ ہوا کہ عبرت پکڑنا اور درس لینا، سبق حاصل کرنا یہ اسلام کا مزاج ہے. اور ایک سے زائد مقامات پر اس طرح کی باتیں آئی ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاعتبروا یا اولی الالباب، عقل والوں کا یہ کام ہے، عقل والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واقعات سے نتیجہ اخذ کرے، سبق حاصل کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اسی پر تربیت دی. اس میں سب سے زیادہ مشہور حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ حضرت معاذ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور بھیجتے ہوئے کہا کہ وہاں جاؤ گے تو فیصلے کس بنیاد پر کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے میں کتاب اللہ میں حکم تلاش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر
قرآن پاک میں حکم نہ ملے تو کہا پھر آپ کی سنت میں تلاش کروں گا نظیر. کہا ٹھیک ہے اگر میری سنت میرے احادیث میں بھی تم کو کوئی نظیر نہ ملے, اگزامپل نہ ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ اجتہد ولا آلو, تو پھر میں قیاس کرنے میں کوئی دریغ نہیں کروں گا, کوئی کمی نہیں کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا الحمدللہ الذی وفقنی رسول اللہ لما یحب ویرضا, تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے رسول کے نمائندے کو توفیق دی کہ وہ فیصلہ کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو. پتہ یہ چلا کہ قیاس کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں روا رکھا, اشارہ فرمایا, تربیت فرمائی. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لے جا رہے ہیں, قافلہ مدینہ منورہ سے نکل پڑا, مختلف دیہاتوں بستیوں سے قافلہ گزر رہا ہے. تو وہ ایروپلین کا تھوڑی زمانہ تھا کہ اپنے ایئرپورٹ سے نکلے تو سیدھا جدہ اترے. تو دھیرے دھیرے ایک ایک گاؤں سے ایک ایک بستی سے قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک مقام پر ایک خاتون آئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, میرے والد حج نہیں کر سکے, وفات پا چکے, کیا میں ان کے بدلے میں حج کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تمہارے والد مقروض ہوتے, قرضہ چھوڑ کے گئے ہوتے, تو تم ان کا قرضہ اگر قرض دار کو ادا کر دیتی تو ادا ہو جاتا؟ تو خاتون نے کہا ادا ہو جاتا, لازمی بات ہے, ہر آدمی کہے گا ادا ہو جاتا. ان خاتون نے یہ کہا کہ ادا ہو جائے گا, لازمی بات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کرتے ہوئے, یہ ترجمہ میرا ہے, قیاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب اگر قرض ادا ہو سکتا ہے تو حج کیوں نہیں ادا ہو سکتا؟ تم حج کرو گی تو ان کو حج کا ثواب ملے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ بالکل مستند حدیث ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیاس پر تربیت کرتے صحابہ کی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر قیاس کر کے صحابہ کو بتلایا ایسے حکم تلاش کیا جاتا ہے. لہذا اسی وجہ سے امت کے فقہا روز اول سے شریعت کے احکام معلوم کرنے کے لیے, مستنبط کرنے کے لیے قیاس سے کام لیتے ہیں. اب ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہے, وہ کہتے ہیں اس معاملے میں زیادہ قیاس آرائی مت کیجئے, تو ذرا اردو کی قیاس آرائی کو عربی کے قیاس سے الگ کر دیجئے. آج اردو میں قیاس آرائی کے معنی ہوتے ہیں خیالات میں رہنا, خیالات کا اظہار کرنا, یہ اردو میں ہے. لیکن جب ہم عربی میں قیاس کہیں گے تو اس کا دوسرا مفہوم ہے, بالخصوص شرعی بیک گراؤنڈ میں ایک اصطلاح ہے, بہت اہم اصطلاح ہے. لہذا یہ قیاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے رائج ہو گیا. سب سے پہلا قیاس کس پر ہوا آپ جانتے ہیں؟ پوری امت نے مل کر ایک ایسا قیاس کیا جس کی وجہ سے اس امت مسلمہ کی تشکیل ہوتی ہے, جس کو ہم اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. یاد رکھیں, یہ لفظ کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین وغیرہ وغیرہ کے دور میں اہل السنہ والجماعہ کے معنی یہ ہوتے تھے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں, سنت کی پیروی کرتے ہیں, اور جو سنت کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے خوارج, معتزلہ وغیرہ, ان کو اہل السنہ والجماعہ سے خارج کیا جاتا ہے. تو آج جتنے بھی مسالک ہیں, چاہے حنفی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, مالکی ہو, سلفی ہو, یہ سب اہل السنہ والجماعہ ہیں. یہ سب کے سب اہل السنہ والجماعہ ہیں, یہ فرقے نہیں ہیں. مکاتب فکر ہے, فکر کا اختلاف ہے, کیوں پیدا ہوا اسی کی بحث آ رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اہل السنہ والجماعہ کا مسلک وجود میں آیا وہ قیاس کی وجہ سے. کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف خیموں میں, مختلف علاقوں میں مشورے ہو رہے تھے کہ جانشین کون بنے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون بنے گا, اس مسئلے میں مشورے ہو رہے تھے. تو ایک رائے یہ آئی کہ انصار صحابہ میں سے ایک ہو جائے, اور دوسری رائے یہ آئی کہ مہاجرین میں سے ایک ہو جائے, انصار میں سے ایک, مہاجرین میں سے ایک. لیکن اس موقع پر جو ارباب حل و عقد صحابہ تھے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ انتشار کی باتیں کیا کر رہے ہو,
تم قیاس کرو، قیاس یہ بھی میرے الفاظ ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہی تم ذرا غور و فکر کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنا جانشین کس کو بنایا اور مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر نماز پڑھائیں گے، نماز پر قیاس کیا خلافت کو، خلافت کا حکم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر کو خلیفہ بناؤ، کوئی حدیث نہیں، کہیں نہیں، لیکن صحابہ نے استنباط کیا، مفہوم اخذ کیا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ مسجد کا امام ابو بکر کو بناؤ تو اسی پہ ہم خلافت کو قیاس کریں گے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، لہذا بالاتفاق صحابہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول قرار پائے، یہ ہے قیاس۔ ایسے قیاس آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نئے نئے مسائل آئے، حضرت عمر نے قیاس کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ قیاس کرنا یہ تو اس شریعت کی دھڑکتی ہوئی رگ ہے، اس کی وجہ سے زندگی ہے، ورنہ شریعت جامد ہو جائے گی، شریعت میں زندگی باقی نہیں رہ جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نعوذ باللہ مردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت زندہ ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، لہذا متواتر یہ قیاس کا عمل چلتا رہا، یہاں تک کہ فقہاء نے اس کے سلسلے میں بڑی وضاحت کر دی کہ یہ 4 بنیادوں پر قیاس کی گاڑی چلے گی، 4 پہیے ہیں اس کے، 4 ویلر ہے یہ۔ کیا ہے 4 بنیادیں؟ دیکھیے، ایک ہے اس کی بنیاد اصل، نمبر 2 فرع، نمبر 3 حکم، نمبر 4 علت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اصل کس کو کہیں گے؟ اصل کہیں گے ایسا حکم موجود ہونا، ایسا واقعہ موجود ہونا، ایسا مسئلہ موجود ہونا جس میں کہ شریعت نے وضاحت کر دی ہو، قرآن پاک کی آیت پائی جاتی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد پایا جاتا ہو، یہ اصل ہے۔ فرع کیا ہے؟ ایسا مسئلہ پیش آنا، ایسی صورتحال پیش آنا جس کا شریعت میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، نیا مسئلہ پیش آ گیا، حکم ہی نہیں تھا، اب لازمی بات ہے یہ نئے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، تو یہ فرع ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے علت کیا ہے؟ اصل میں اور فرع میں آپ دیکھیں کہ اشتراک ہے کہ نہیں ہے، ایک ہی چیز مشترک ہے کہ نہیں ہے، اگر ایک علت مشترک ہے تو اس کے بعد حکم کہ اصل پر جو حکم تھا وہی حکم فرع پر جاری کر دیا جائے گا۔ ایک میں بہت اچھی مثال دیتا ہوں پریکٹیکلی، جو فوراً جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے کہ یہ قیاس کا مسئلہ کیا ہے۔ بیشتر لوگ ماشاءاللہ سے آج کل اسمارٹ فون رکھنے لگے ہیں اور اس میں کیا کیا فون آ گئے، کیا کیا اپلیکیشنز ہے، پوری دنیا، اسی میں قرآن مجید بھی رکھا جاتا ہے، اچھی بات ہے، رکھ سکتے ہیں آپ، جب فرصت ہو آپ کھولیے، تلاوت کیجئے، میں نے خود دیکھا اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اب وہ فون کبھی کبھی بسا اوقات 40-45 ہزار کا ہوتا ہے، اس سے بھی مہنگا ہوتا ہوگا، میرا مبلغ علم 40-45 ہزار تک ہے۔ وہ فون جس میں کہ قرآن پاک آپ نے سیو کر لیا، اس کو جیب میں رکھ کر آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، یہ حکم حضور کے دور میں پیش آیا تھا یا 100 سال پہلے پیش آیا تھا، بزرگوں کے دور میں پیش آیا تھا، ائمہ مجتہدین کے دور میں پیش آیا تھا؟ نہیں۔ جب اس مسئلے کو لوگوں نے بیان کیا، جب اس مسئلے کو لوگوں نے بیان کیا کہ میرے جیب میں مہنگا فون ہوتا ہے، میں اسے رکھ نہیں سکتا ہوں چپل جوتوں کے ساتھ، وہ جیب ہی میں رہتا ہے، بس اوقات یاد بھی نہیں آتا کہ جیب میں فون ہے، بیت الخلاء ہم چلے جاتے ہیں جبکہ اس میں پورا کا پورا قرآن پاک فیڈ ہے، یہ مسئلے کو آپ فرع کہیے، فرعن، فرع، یہ مسئلے کو فرع نہیں، ہاں ہو جائے گا تو خوشی کے معنی ہو جاتے ہیں، عین، فرعن، فرع کہیے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، اب اس میں فقیہ علت تلاش کرتا ہے، علت تلاش کرتا ہے کہ قرآن مجید کا ناجائز یا نجس مقام پر جانا یہ کیسا ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی کوئی نظیر ہے کیا؟ یہ علت کو اس نے پکڑ لیا کہ نجاست کے مقام پر کلام پاک مصحف شریف جا سکتا ہے بھی کہ نہیں،
اب حکم کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، ناجائز ہوگا، مکروہ ہوگا، جو ہوگا فقیہ بیان کرے گا۔ لہذا فقہا نے غور کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اصل ملی، ایک نظیر ملی، ایک ایگزامپل مل گئی، ایک واقعہ ملا، بکثرت ملا وہ واقعہ۔ وہ کیا؟ قرآن مجید حفظ کرنے والے اپنے سینوں میں قرآن مجید محفوظ کر کے بیت الخلا جاتے ہیں، ان کے سینے میں پورا پورا قرآن مجید ہے اور وہ بیت الخلا جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے اگر نقوش نمایاں نہ ہو، اندر پوشیدہ ہو، تو بیت الخلا وہ جایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ۔ لہذا انہوں نے حکم بیان کیا۔ اصل یہ ہے کہ صحابہ جو حفاظ ہوتے تھے وہ بیت الخلا جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لیٹرین مت جاؤ تم حافظ ہو، کبھی نہیں کہا، تو معلوم یہ ہوا جانا جائز ہے۔ اب اس کے بعد سے فرع یہ ہے کہ موبائل فون کے اندر فیڈ ہے، اوپر نہیں ہے، بند ہے فون، تو ایسی صورت میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ علت یہ ہے کہ وہاں پر بھی قرآن پاک چھپا ہوا پوشیدہ وہ نجس مقام پر لے جایا گیا، یہاں پہ بھی چھپا ہوا قرآن مجید جو اندر فیڈ ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، کتابی شکل میں نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر بھی نجس مقام پر لے جایا گیا۔ حکم یہ ہوا کہ لے جانا جائز ہے۔ یہ ہے چار چیزیں، اصل، فرع، علت، حکم۔ یہ چار چیزوں سے قیاس کی عمارت بنتی ہے۔ چار پلرز کہہ لیجئے، چار ستون کہے گئے، چار اساس کہے گئے، مختلف نام اس کے دیے گئے، فقہا نے مختلف تعبیرات سے اس کو تعبیر کیا۔ اب اور ذرا سا اب آسان مثال کے بعد تھوڑا اور پیچیدہ میں آگے اوپر بڑھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ شراب پیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، کیا آیا؟ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ دیکھو، شراب پینا، جوا کھیلنا اور بتوں کے پاس جانا اور آستھانوں پر قربانی دینا، یہ چاروں چیزیں گندی ہیں، رجسن فاجتنبوہ، تم ان سے بچو۔ اس کے بعد سے فہل انتم منتہون، کیا بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ وعید کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا شراب حرام ہے۔ اب ایک خاص قسم کا مشروب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انگور، گیہوں، کھجور وغیرہ سے بنایا جاتا تھا، وہ حرام، شراب، خمر اس کو کہتے تھے عربی میں، الخمر، انما الخمر جو آیت پڑھی گئی خمر کا لفظ ہے۔ موجودہ دور میں نشہ آور بہت سی چیزیں ہیں جو مشروب نہیں ہیں، انجیکشن سے ڈرگز لیے جاتے ہیں، سگریٹ میں رکھے جاتے ہیں ڈرگز، بعض پتیاں ہیں جن کو چبایا جاتا ہے، اور بعض چیزیں ہیں جن کو کھایا جاتا ہے، اور ان سے استعمال کر کے لوگ نشے کی تسکین کرتے ہیں۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟ حضور کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، ڈرگز کا استعمال نہیں تھا، اور جو چیزیں ہیں افوی وغیرہ یا اور بھی بہت ساری چیزیں جو ایجاد ہو گئی موجودہ دور میں، وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو اب حکم فقیہ کیسے بتائے گا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے سلسلے میں جو احکام ارشاد فرمائے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ اس کی ساری تفصیل کو مطالعہ کرے گا، پڑھے گا۔ اسی لیے تو فقہا کا بہت اونچا مقام ہے، اسی لیے تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے فقہا محنت کرتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور ایک موقع پر وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے سفر میں، تو امام احمد ابن حنبل نے اپنے نوجوان لڑکے سے کہا، وہ بھی بہت بڑے فقیہ ہوئے بعد میں، ان سے کہا دیکھو بیٹے یہ میرے استاد ہیں، بہت ان کا خیال رکھنا، کسی قسم کی حضرت کو تکلیف نہ ہو، جیسے ہم بھی کرتے ہیں اپنے گھر کے بڑے بزرگ آ جائیں تو اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں۔ رات میں یہ سوچ کر کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لازمی بات اتنے بڑے امام ہیں تہجد پڑھیں گے، امام محمد کے فرزند نے وضو کا پانی رکھ دیا لوٹے میں۔ اس زمانے میں پانی نل ول نہیں ہوتے تھے، واش روم وغیرہ کا تصور نہیں تھا، کنویں میں جائیے، ڈول ڈالیے، کھینچیے، کبھی کبھی کنویں دور ہوتے تھے، لہٰذا حضرت کو رات میں تکلیف نہ ہو، پیتانے میں انہوں نے لوٹے میں پانی رکھ دیا کہ لامحالہ تہجد کے لیے اٹھیں گے اور وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ صبح فجر کے وقت جب وہ آئے نماز کے وقت تو دیکھا لوٹے کا پانی جیسے کا ویسا رکھا ہے، جو کا تو، ایک قطرہ پانی اس کا استعمال نہیں ہوا۔ نماز فجر ہو گئی
تو امام احمد ابن حنبل نے اپنے لڑکے سے پوچھا، اپنے فرزند سے، بیٹے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی امام صاحب کو رات میں؟ کہا ابا آپ اتنے معتقد ہیں اور آپ تو آدھی رات تہجد پڑھتے ہیں، میں سمجھا وہ بھی تہجد پڑھیں گے، لیکن انہوں نے تہجد ہی نہیں پڑھی۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ یہ کیسے تم نے سمجھ لیا، یہ کیسے تم نے سمجھ لیا؟ تو کہا وضو کا پانی رکھا تھا، جو کا تو پایا، وضو ہی نہیں کیا تو نماز تھوڑی پڑھی ہوگی۔ انہوں نے کہا آؤ بیٹے، لے گئے اور فرمایا حضرت رات کیسے گزری؟ تو کہا رات ایسے گزری کہ ایک مسئلہ ذہن میں آیا اور اس کا حکم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تہجد کا وقت ہو گیا، وضو ٹوٹا ہی نہیں، لہٰذا تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھ لیے۔ یہ ہے ائمہ اربعہ جنہوں نے محنتیں کی، اور بھی بہت سے ائمہ ہیں، ہم مثال کے طور پر ان چاروں کا تذکرہ کرتے ہیں، سینکڑوں ائمہ ہیں، اس میں یہ جو سیاح کے ائمہ ہیں، امام بخاری، امام مسلم، یہ بھی پورے ایسے ہی محنت کرنے والے تھے، یہ فقہ کے ائمہ ایسے ہی محنت کرنے والے تھے، تو بڑی محنتوں سے ان لوگوں نے احکام معلوم کیے۔ لہذا ائمہ غور کرنے لگے کہ شراب یہ حرام ہے، حکم واضح ہے، مسئلہ بیان کر دیا گیا، مسئلہ اصل ہے، لہذا اس اصل سے فرع ہے کہ بعض اور چیزوں کے سلسلے میں لوگوں نے پوچھا آیا یہ بھی استعمال کرنا حرام ہے کہ نہیں ہے، تو اب شراب پر غور کر رہے ہیں کیوں حرام ہے۔ شراب اس لیے حرام ہے کہ وہ لیکوڈ ہے، تو پھر لیکوڈ تو پانی بھی ہے، لیکوڈ تو دودھ بھی ہے، تو شراب اس لیے حرام ہے کہ وہ کلر لیس ہے، تو پھر کلر لیس تو پانی بھی ہے۔ شراب اس لیے حرام ہے اس میں خوشبو ہے یا بدبو ہے، تو بدبو تو فلاں چیز میں بھی ہے۔ شراب اس لیے حرام ہے کہ وہ بکتی ہے، تو بکتی تو سینکڑوں چیزیں ہیں، دودھ بھی بکتا ہے۔ اب دیکھیے اس طرح سے اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں تنقیح المناط۔ میں نے عرض کیا تھا تدریس کا مسئلہ ہے، بلیک بورڈ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ نوبت نہیں آنے دوں گا۔ اس عمل کو کہتے ہیں تنقیح المناط، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش۔ لہذا فقیہ غور کرتے کرتے ساری چیزوں کو تجزیہ کرتے ہوئے، تحلیل کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچا کہ خمر جو حرام ہوئی اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ما یخامر العقل فهو خمر، ہر وہ چیز جو عقل چھین لیتی ہے وہ خمر ہے۔ اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام، ہر نشے میں ڈال دینے والی چیز وہ حرام ہوتی ہے۔ تو اب وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ شراب حرام ہونے کی وجہ نشہ ہے۔ نشہ کیا ہے؟ علت۔ اس کو اب آپ سمجھ جائیے، علت نشہ ہے۔ جس چیز میں علت نشہ یہ پایا جائے گا وہ چیز حرام ہو جائے گی، چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ سگریٹ میں ڈالی جانے والی اشیاء کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونگھنے والی چیزوں میں سے ہو۔ جیسے ہی نشہ آئے گا اور عقل غائب ہو جائے گی وہ چیز شریعت اسلامی میں حرام ہو جائے گی۔ حکم معلوم ہو گیا قیاس کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے حکم معلوم ہوا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے سینکڑوں چیزیں ہیں جس میں کہ حکم معلوم کیا گیا علت کے ذریعے سے۔ مثلا جوا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ، جوا حرام ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سے معاملات ہو رہے ہیں، خرید فروخت، ہم آرڈر دیتے ہیں، آرڈر کی تکمیل ہوتی ہے، معاملات بہت سے ہو رہے ہیں۔ تو جوا کیوں حرام ہے؟ لین دین کی وجہ سے۔ لین دین کی وجہ سے اگر جوا حرام ہے تو خرید فروخت بھی حرام ہونا چاہیے۔ جوا حرام ہے اس لیے کہ بیچ میں پیسے آتے ہیں، بیچ میں اگر پیسے آتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بہت سے معاملات اور حرام ہو جانا چاہیے۔ لہذا آپ تحقیق المناط کرتے کرتے فقیہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ جوا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت کیا بتائی؟ من غش فلیس منا، ہم دھوکہ دہی دے کے معاملات نہیں کرتے، دھوکہ ہے اس میں سینکڑوں لوگوں کو دھوکہ دے کر ایک شخص کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اب اس حکم کو سامنے رکھا تو کہا اور ریز بھی حرام ہے، اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ کئی لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، ایک کی جیب گرم ہو جاتی ہے۔ لہذا لاٹری حرام ہے، کیوں؟ خریدنے والے تو 1 لاکھ ہے، 100 روپے کا ٹکٹ ملا، ایک ہی کو فائدہ، باقی سب کے 100 روپے ڈوب گئے، دھوکہ ہوا وہ بیچاروں کو۔ ہمارے سادگی کے سادہ لوحی میں وہ چاہتے تھے کہ کچھ پیسے مل جائیں، اپنے پیسے لگا دیے، لاٹری کو حرام کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کا جو حکم تھا وہ فرع پر جاری کیا گیا علت کے اشتراک کی وجہ سے، علت کے اشتراک کی وجہ سے
جو اصل کا حکم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مئی سرہ میں جو حکم دیا تھا وہ حکم لاگو کر دیا گیا، ریس پر بھی، لاٹری پر بھی، اور کیا کیا جوئے کی شکلیں ہوتی پتہ نہیں، ان سب پر یہ حکم جاری کیا جائے گا۔ یہ کہ علت کی بنیاد پر قدر مشترک کامن ویلیو دونوں میں ہو، اس کی بنیاد پر، اور اسی علت کو ڈھونڈنے کا سفر فقہ ہے، اسی علت کو تلاش کرنے کا جو عمل ہے وہ عمل ہے فقہ اسلامی، جس میں فقیہ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک فقیہ نے ایک چیز کو علت سمجھا، دوسرے فقیہ نے دوسرے چیز کو علت سمجھ لی، حکم بدل جاتا ہے، حکم بدل جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سمندر کی غذا تمہارے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کر دی۔ اب اس کی علت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھی کہ سمندر میں رہنے والی مغلوب چیز وہ مچھلی ہے، باقی کیڑے مکوڑے تھوڑی حلال ہوں گے، لہٰذا مچھلی حلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم لیا، ہر چیز جو سمندر میں ہے وہ حلال ہوگی، لہٰذا آپ ان سے جھینگے کا حکم پوچھئے وہ بھی حلال کہیں گے، وہ کھیکڑے کا حکم پوچھئے اس کو وہ بھی حلال کہیں گے۔ امام ابو حنیفہ کھیکڑے کو حلال نہیں کہیں گے، امام ابو حنیفہ جھینگے کو حلال نہیں کہیں گے۔ آج کل ذرا مزیدار ہوتا ہے، اس لیے حنفی فقہا نرمی کرنے لگے، جھینگے کے سلسلے میں کھانے کی اجازت دینے لگے، ورنہ آج سے 50 سال پہلے تک کے بھی فتوے ذرا سختی کے تھے۔ 50 سال پہلے تک بھی اس کو کیڑے میں شمار کر کے فقہائے احناف اس کو جائز نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی جھینگا زیادہ مت کھائیے، کولیسٹرول بہت ہوتا ہے، مگر یہ فقہی حکم نہیں کہہ رہا ہوں، میں میڈیکلی کہہ رہا ہوں، 200% اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے، لہذا ذرا ہارٹ اٹیک کا بہت ڈر رہتا ہے، تو جھینگے کا استعمال یوں ہی ذرا مضر ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ منشرے نہیں ہیں۔ یہ ہے اختلافات جس کو ہم سمجھتے ہیں امت اختلافات میں پڑ گئی، جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں بلا وجہ فقہی مسالک قائم ہو گئے۔ نہیں، فقیہ جب سوچے گا، غور و فکر کرے گا، تو لازمی بات ہے کہ نئے نئے مسائل آتے چلے جائیں گے، اور ان مسائل کی وجہ سے نئے نئے احکام آتے چلے جائیں گے، مگر بیشتر احکام ایسے ہیں جس میں فقہا کا اختلاف نہیں ہوا، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کرنسی کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تو چاندی سے معاملات ہوتے تھے یا سونے سے۔ آج نوٹ ہے، نوٹوں سے معاملات ہوتے ہیں، لہذا اب فقہا کے سامنے مسئلہ پوچھا گیا کہ میرے پاس لاکھوں سینکڑوں نوٹ ہے، ان نوٹوں پر آیا زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو شروع میں اختلاف ہوا۔ ایک دو ایسے فقیہ تھے جو آزادی سے پہلے جن کے سامنے مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یہ ہوا ہے۔ لیکن بیشتر فقہا نے، بڑی تعداد نے غور کیا اور کہا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان نقدین پر، نقدین سے مراد سونا اور چاندی، نقدین پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ النَّاسِ، چند لوگوں کے خزانوں میں اور ان کی تجوریوں میں یہ بند ہو کر نہ رہ جائے، عوام میں گھومتی رہے، لین دین کا معاملہ جاری رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے عرب ملکوں میں خوشحالی ہے، اور ذرا ہمارے انڈیا میں وہ برکت نظر نہیں آتی، وہ خوشحالی نظر نہیں آتی۔ پیسوں کی کمی نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن بڑی مقدار 75% ہمارے پاس تجوریوں میں بند رہتا ہے، اور 25% وہ عوام میں رائج رہتا ہے۔ جبکہ اسلامی ملکوں میں عام طور پر آپ ترکی جائیے، آپ دیکھیں گے اتنا خوشحال ملک ہے، اتنا خوشحال ملک ہے۔ اور ہمارے پڑوس کے بعض ایسے ممالک جو بظاہر ترقی یافتہ ملک نہیں سمجھے جاتے لیکن نظر اتنے خوشحال آتے، کیوں؟ کرنسی بازار میں موجود ہے، خرید فروخت کے لیے موجود ہے، تجوریوں میں بند نہیں ہے۔ تجوریوں میں بند کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو خزانوں میں بند کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ خوشخبری کا لفظ فبشروا بعذاب الیم، طنز کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا زبردست عذاب، ایسی سزا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہی میٹلز سے ان کی پیشانیوں کو، پشتوں کو، پیٹوں کو داغا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے
کہ یہ چیز لوگوں کی خادم ہے، خدمت میں رہے، گھومتی رہے. لِأَلَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ النَّاسِ، چند لوگوں کی تجوریوں میں یہ بند نہ ہو. اب تم بند کر رہے ہو اس کو، ہو سکتا فیوچر میں مستقبل میں تم کو اس کی ضرورت پڑے، اس لیے ایک خاص مقدار میں بند کر رہے ہو، تو 2.5% تم ہر سال دیتے رہو. اسی لیے ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہیرے کو کیش بنا کے لوگ جمع نہیں کرتے. اسی لیے بہت ساری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے جن کے سلسلے میں ہماری ذہنوں میں تشویش پیدا ہوتی رہتی ہے. جو گھومنا چاہیے لوگوں میں چیز، اس کو بند کرنے پر زکوٰۃ ہے. لہذا اس علت کو پکڑنے کے بعد کرنسی کے سلسلے میں بھی علماء نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ سونے کا متبادل ہے اور یہ عوام میں دائر رہنا چاہیے، پورے لوگوں میں، پوری کمیونٹی میں، پوری انسانیت میں یہ پھیلنا چاہیے، سب کو اس کا نفع اٹھانا چاہیے. اس کی ذخیرہ اندوزی کر لی جائے تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوگی. لہذا کرنسی بھی سونے چاندی کے حکم میں ہے اور وہی اس کا نصاب ہوگا جو سونے کا نصاب ہے. اگر آپ سونے کی مقدار میں کرنسی بند کر کے رکھے ہوئے ہیں اور پورا سال گزر گیا تو آپ کو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ حکم ماخوذ کیا، یہ حکم نکالا. اصل کیا ہے؟ سونے چاندی پر زکوٰۃ. فرع کیا ہے؟ کرنسی پر زکوٰۃ. علت کیا ہے؟ یہ وہ مال متقوم ہے، ویلیڈ قسم کی چیز ہے جو رائج رہنا چاہیے ساری قوم میں، ساری انسانیت میں. یہ علت ہے. حکم کیا ہے؟ کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی جیسے کہ سونے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں قیاس کے عمل میں ہوتی ہیں: اصل، فرع، حکم اور علت. اور اس کی وجہ سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے دین میں جمود نہیں، ہماری شریعت میں جمود نہیں ہے. آپ نئے سے نئے حکم کو لے کر جائیں گے، دیر لگ سکتی ہے. فقیہ کو 1 سال 2 سال ہو سکتا وہ غور کرے، لیکن غور کرنے کے بعد وہ ضرور نتیجے پہ پہنچیں گے. اسی لیے دنیا کی ساری ترقیاں اور انکشافات ہوتے جا رہے ہیں اور شریعت کے احکام اس کے مقابلے میں برابر ہمارے اور آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کامل کا ایک نمونہ ہے اور یہ شریعت اسلامی کی ایک ذہانت ہے، عبقریت ہے، ایک بلندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں رکھی. اور یہ شریعت اسلامی کا دوڑتا ہوا خون ہے جس کی وجہ سے سارے بدن میں تازگی ہے، جان ہے. لہذا ایسے اہم مسئلے کو ہم نہ سمجھے، کم سے کم موٹی اور اس کی جو بنیادی معلومات ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہ ہو. کیا یہ مناسب ہے؟ آپ سوچئے. لازمی بات ہے کہ ہم سب کو کم سے کم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو واسطہ پڑتا ہے، غیروں سے بات چیت کرنا پڑتا ہے، ڈیبیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو تو کم سے کم یہ ساری چیزوں سے واقف ہونا چاہیے. اسی لیے اس بندے نے اس عنوان کا انتخاب کیا اور اس عنوان کے انتخاب میں میں اپنے آپ کو خطا کار نہیں سمجھتا ہوں. آخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین. عبادتوں میں ہم قیاس نہیں کریں گے، اور جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے ویسے نماز فلاں کے لیے پڑھو، یہ تھوڑی قیاس کی اجازت ہے. عبادت میں قیاس کا چیپٹر کلوز ہے. صرف معاملات کے حد تک ہے یہ قیاس. شریعت کے احکام دنیاوی چیزوں کے سلسلے میں معلوم کرنے کے لیے قیاس استعمال کیا جاتا ہے. عبادتوں کا سورس صرف قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے نماز ثابت ہوگی ویسے نماز پڑھی جائے گی، اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز ثابت ہے اس میں رفع یدین بھی ثابت ہے اور رفع یدین نہ کرنا یہ بھی ثابت ہے. دونوں حدیثیں ملتی ہیں. لازمی بات ہے جو رفع یدین کرتے ہیں وہ رفع یدین چھوڑنے کو حرام نہیں بولتے، نماز ٹوٹ گئی تمہاری نہیں کہتے، اور جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں وہ رفع یدین کرنے والے کو یہ نہیں کہتے تمہاری نماز ٹوٹ گئی، تم نے حرام کام کیا. جزوی اختلاف ہے اور دونوں کے دونوں کتاب سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے. لہذا دونوں کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں. جو رفع یدین کرتا ہے وہ رفع یدین کر سکتا ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں. عنوان سے جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب محفل اقبال شناسی کے 842ویں نشست کو چہارشنبے کے دن اسی مقام پر اور اسی وقت پر مخاطب کریں گے. اس پہ ضرور شرکت فرمائیں. علامہ اقبال کو شاعر اسلام کہا گیا ہے. یہاں پر 2 لوگوں کی دعاؤں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. ایک تو سعدیہ فاطمہ کم عمری میں رحلت کر گئیں، ان کے لیے دعا کیجیے. دوسرے ہمارے شبیر احمد صاحب ہارٹ اٹیک، اس مسجد کے اور محفل کے خصوصاً خدمت گزار، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہارٹ اٹیک ہونے کے 24 گھنٹے تک جو ہے ان کے لوگ ان کو پہنچا نہیں سکے. تو آج صبح میں ڈاکٹر حیدر خان صاحب نے مجھ سے کہا، جن کے زیر نگرانی ان کا علاج ہوا،
جونیئر ڈاکٹر حیدر خان لال ٹکری کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کان پر سے گولی گئی، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی تو وہ رحلت کر گئے ہوتے، کیونکہ کم عمری میں جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں بچنا مشکل ہے۔ تو پھر بھی وہ علاج ان کا ہوا، 3 دواخانوں میں منتقلی کے بعد بالا نگر کے ایک دواخانے میں منتقل کیے گئے وہ، اور اب وہ گھر پر آ گئے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی جو ہے دعاؤں کی درخواست ہے، کیونکہ 2 شریانیں ان کی بند ہو گئی تھیں، ان میں اسٹنٹ ڈالا گیا ہے، اور ان کے لیے خاص طور پر جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے کہ 1 مہینے تک وہ خدمت انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله